آپ اس میں یہ فرماتے ہیں کہ اپنے ہم نشین کی غیبت مت کر، جو تیرے ساتھ رہتا ہے، جو تیرے ساتھ چلتا پھرتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، تیرا دوست ہے، تیرا مخلص ہے، اس کی کبھی غیبت نہ کرنا۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ یہ منافق آدمی کا کام ہوتا ہے، ادھر سے ساتھ چلتا رہا اور پھر ادھر سے وہاں پہ باتیں کی، ادھر بھی آ کر بیٹھا اس کی باتیں سنی، ادھر چلا گیا تو اس کے غیروں کے ساتھ اس کی باتیں سنائی۔ یہ منافق آدمی کا کام ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اور شیطان کے علاوہ کسی پر لعنت نہ کر۔ اب شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں پر جو نصیحت فرما رہے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ قبلہ مفکر اسلام مفتی فضل احمد چشتی پر اعتراضات اٹھاتے ہیں، جناب جی وہ کہتے ہیں کہ جناب جی شیطان کے علاوہ کسی پر لعنت نہیں کرنی چاہیے، ہاں لعنت اس پر کرنی چاہیے جو کفر پر مرا ہو، تو لہٰذا یزید تو کفر پر مرنا اس کا معلوم نہیں ہے، اس پر بھی لعنت نہیں کرنی چاہیے، انہوں نے تو یہ کہا ہے۔ اور جو لعنت کرتے ہیں، اب استادوں کا موقف اور شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا موقف جو پند نامہ میں اس سبق میں پڑھایا جا رہا ہے، وہ تو موقف وہاں سے ملتا ہے۔ معلوم تو ہوتا ہے کہ جناب جی استادوں کا موقف اور پچھلے اسلاف کا موقف ایک ہی تھا، تبھی تو آپ فرما رہے ہیں نا غیر شیطان برکس لعنت مکن، شیطان کے علاوہ کسی پر بھی لعنت نہ کر، ورنہ گزرے تو یہ بھی دور بعد میں ہے، یزید کا بھی یہاں پہ کہہ دیتے اس پر بھی لعنت کر لینی چاہیے نا۔ بات نہیں سمجھے؟ اصل بات یہ ہے کہ جب جاہل آدمی کو علم دین سمجھ نہ آئے نا تو پھر اعتراض ایسے ایسے اٹھاتا ہے۔ کئی کہہ رہا ہے کہ جناب جی وہ یزید کی حمایت میں اٹھ پڑا ہے، کئی کہہ رہے ہیں کہ یزید کے عیبوں کو چھپا رہے ہیں۔ ہم یزید کو فاسق فاجر خبیث کہتے ہیں، لیکن اس پر لعنت نہیں بھیجتے کہ لعنت ہمارے بزرگوں نے نہیں بھیجی ہے۔ بزرگوں نے سکوت اختیار کیا ہے کہ لعنت اس پر کی جاتی ہے جس کا کفر پر مرنا ظاہر ہو، یا پھر جس پر لعنت کرنی حدیث سے ثابت آ جائے اس پر لعنت کی جاتی ہے۔ یزید پر لعنت کرنا نہ تو کہیں حدیث سے ثابت ہے اور نہ ہی اس کا کفر پر مرنا کہیں ثابت ہے، تو پھر لعنت کاہے کی ہے؟ خبیث فاسق فاجر، فاسق مولن، خبیث بدتر بدبخت، یہ سب کہیں گے، لیکن لعنت بھیجنے کا حق علماء کرام نے فرمایا کہ تم سکوت اختیار کرو، لعنت نہ بھیجو۔ اب اس شعر سے معلوم ہوتا ہے کہ مفکر اسلام اور شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا موقف تو ایک ہے۔ جو جناب جی مفکر اسلام پر اعتراضات اٹھا رہے ہیں ان کو بھی شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر بھی اعتراضات اٹھانے چاہیے، اس کو بھی یزیدی کہنا چاہیے معاذ اللہ۔ اور پھر جو جناب جی احیاء العلوم میں امام غزالی صاحب نے لکھا ہے، پھر امام غزالی کو بھی یزیدی کہنا چاہیے۔ پھر جو فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے لکھا ہے، پھر ان کو بھی یزیدی کہنا چاہیے۔ پھر اعلیٰ حضرت کی جتنے شاگرد ہیں اعلیٰ حضرت کو ماننے والے، ان کے فتاوی جات پر چلنے والے، پھر ان کو بھی یزیدی کہنا چاہیے۔ ویسے بات یہ ہے شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ایسے مولویوں کو بھی، جو اپنے جناب جی اکابرین کو نہیں سمجھ سکے، اپنے اکابرین کے فتاوی جات کو نہیں سمجھ سکے۔ بات یہ ہے او سیانے کہندے نے بلی نو خواب چھچڑے دا، ایک مقولہ سنیا، بلی کو خواب چھچڑے گا، کیا مطلب؟ یہ ساڑی سریکی دی مثال ہے، بلی نو خواب چھچڑے دا، کیا مطلب کہ ہر وقت بلی جس نے بھی خواب ویکھے گی نا تے چھچڑے دے خواب ویکھے گی، کتھے پیا ہوئے گا، کس طرح اٹھاواں گی، چھچڑا جان دیو کی ہوندے بلا، ہاں انہوں ہر ٹائم خواب چھچڑے دا ہی ہوئے گا، کس ٹائم اٹھاواں گی، کتھوں اٹھاواں گی، کیڑے طریقے نال واردات کراں گی،
انہوں نے نا ہر ٹائم خواب خیال یہی رہندا ہے مفکر اسلام کس وقت غلطی کرن گے اسی پھڑاں گے کس طریقے نال پھڑاں گے کتھوں کتھوں پھڑنا ہے جدوں کچھ نہ لبیا تو پھر گالاں دے اتر رہے جتوں اس مرد کلندر نے بولیا ہے نا اتوں رب دا ہر مرد کلندر ہر ولی بولدا رہیا ہے بات نہیں سمجھ آئی ہاں اے خواب ہمیشہ ویکھدے ہی رہاں تے ویکھدے رہن گے انشاءاللہ العزیز مولا انہوں نے ثابت قدم رکھے تے انہوں نے صدقے سانو ہی نال سمجھ آ گئی شیخ صاحب فرما رہے ہیں غیر شیطان برکسے لعنت مکن کہ شیطان کے علاوہ کسی پر لعنت نہ کر بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی اب آگے فرماتے ہیں زمانہ کا زمانہ کا ہر دن اپنی جگہ پر نہیں آئے جب سورج ڈوبے گا تو پھر طلوع ہوگا تو ایک نیا دن ہوگا اس لیے ہر دن گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے جیسے دن نیا نکلا ہے تیری توبہ بھی ہر دن نئی ہونی چاہیے ہر دن گناہوں سے توبہ کرنی اس لیے بزرگ فرماتے ہیں جب بھی سو تو توبہ کر کے سو نہیں پتا کہ تمہاری آخری رات ہو اور جو شخص اللہ سے نہیں ڈرتا نا اللہ تعالیٰ اسے ہر چیز سے ڈراتا ہے جو اللہ سے ڈر جائے ہر چیز اس سے ڈر جاتی ہے پھر وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ ہے نا آپ کا خلیفہ وقت تھے آپ کی ہی جناب جی خلافت تھی بادشاہی آپ کی تھی اس وقت زمین کے اوپر بادشاہ وقت تھے خلیفہ وقت تھے ایک دوست آپ کا جا رہا تھا کہیں تو اس نے پیغام دیا کہ حضور میں جا رہا ہوں تو مہربانی فرمائے میرے لیے کوئی دعا بھی فرمائے غالباً آپ نے انگوٹھی دی ہے یا کوئی چیز اس سے جناب جی دی ہے یہ بھی لیتے جائیں جنگل بیابان سے گزرنے لگا تو آگے شیر آیا بھوکا جیسے ہی جناب جی آپ پر حملہ کرنے لگا نا اس آدمی پر تو اس نے کہا شیر جی ٹھیک ہے تسی بادشاہ جنگل دے بادشاہ ہو میں نے عمر فاروق نے بھیجا اے انہاں دی نشانی ہے تو شیر منہ تھلے کر کے واپس مڑ گیا پیچھا اوے جیڑے رب تو ڈر جاون نا تے دنیا اس تو ڈر جاندی ہے جیڑے رب تو نہ ڈرن نا تو رب انہوں نے پوری ہر شاید ہر چیز تو ڈراندا ہے